کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس رسول یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور وہ نبی امی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی حمد و ثناء اور جن کی تعریف و توصیف اور جن کی نعت اور جن کے کمال کا تذکرہ وہ لوگ تورات میں بھی پاتے ہیں اور انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ قاضی ایاز اس حدیث کی تائید میں لائے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو آیت کریمہ آگے آ رہی ہے اور اس میں جو مضمون آنے والا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے بھی پہلے آپ کی نعتیں اور آپ کے تذکرے اور آپ کی حمد و ثناء اور آپ کی تعریف و توصیف انبیاء پر اترنے والی پہلی کتابوں میں حضور کی آمد سے پہلے تھی۔ دیکھیے نا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب تشریف لے آئے جو کتاب آپ پر اتری قرآن مجید تو اس میں حضور علیہ السلام کی شانوں کا بیان، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تشریف آوری کے بعد جب لوگ لکھیں، یا حضور علیہ السلام تو خاتم النبیین ہو گئے نا، لیکن جب ختم نبوت نہ ہوئی تھی تو پہلے سلسلہ انبیاء تھا، بعثت تھی، تو یہ تو پاسبل سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نبی آیا تو ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ان کی تعریف اور تحمید کی اور تذکرے کیے، یا ان کے بعد اترنے والی کتابوں اور صحائف میں ان کی تعریف ہوئی۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اور آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہوئے، سو آقا علیہ السلام کے بعد لکھنے والوں نے آقا علیہ السلام کی تعریف لکھی حدیث سے، یہ خود قرآن مجید میں تعریف آئی۔ یہاں تک تو بات ایک ایسے پیمانے پر ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اپنی شان میں اس طرح بھی نمایاں، منفرد، عدیم النظیر اور عدیم المثال، بے مثل و بے مثال ہیں کہ آقا علیہ السلام دنیا میں تو تشریف بعد میں لائے، لیکن آپ کی حمد و ثناء اور آپ کی نعت و وصف، اس کا تذکرہ کائنات کی ابتدا سے بہت پہلے سے کتابوں میں چلا آ رہا ہے، چلا۔ اب وہ جو آیت کریمہ آگے آ گئی، اب یہ جو بات ہے یہ طے پا گیا کہ یہ صرف وفور عقیدت کی وجہ سے یہ بات کہنا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی عقیدت بہت ہے، اس محبت اور عقیدت میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھی ذکر تھا، کس نے پہلی کتابیں دیکھی ہیں اور کس نے پڑھی ہیں؟ پہلی کتابیں کسی نے دیکھی نہیں، پڑھی نہیں، تو قرآن تو دیکھا پڑھا ہے نا، تو قرآن گواہ ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس وقت وہ جو یہود و نصارہ تھے اس وقت تو ان کے پاس اپنی کتابیں تھیں، اب تو بدلتے 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 1400 سال بیت گئے اور سینکڑوں بار متن اور اس کے معنی اور اس کے ترجمے اور الفاظ بدلے جاتے رہے، اب تو اپنی اصل حیت پہ وہ کتابیں نہیں رہیں۔ اس وقت تھوڑی تھوڑی ترمیم تحریف ضرور تھی، مگر بہت سا حصہ اپنے اصل حال پر بھی قائم تھا۔ تو قرآن مجید نے گواہی دی ہے، تو قرآن مجید کی گواہی کے بعد تو پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ رسول ہے اور یہ وہ نبی امی ہے کہ جس کے وصف و نعت کے تذکرے یہ لوگ ان کی آمد سے بھی پہلے تورات میں بھی پڑھتے ہیں لکھا ہوا، اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پڑھتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا ہے۔ طے ہو گیا نا۔ اب یہاں میں پر بات روکتا ہوں چونکہ ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، وہ بتانا ضروری ہے، لہذا وہ پوری آیت کا مضمون آج مکمل نہیں ہوگا، وہ پھر آگے چلے گا۔ نقطہ ضروریات، یہ تو قرآن کی شہادت ہے
کہ تورات میں وہ لوگ آقا علیہ السلام کی نعت اور آپ کے وصف کے تذکرے پڑھتے تھے تورات میں، قرآن نے گواہی دے دی، اسی کی گواہی آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے الگ سے خود بھی دے دی۔ اب اس پر ایک تاریخی گواہی دیتا ہوں، تاریخی، وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں یہود کہاں سے آ گئے؟ یہود کا وجود خود اس بات پر ایک عملی شہادت ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہود کا وجود مدینہ پاک میں خود شہادت ہے، اور کسی جگہ بھی شہادت نہ ملتی تو مدینہ میں یہودیوں کا موجود ہونا کافی شہادت تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ یہ کہ یہ تو عرب سرزمین تھی، یہ سرزمین عربین پیننسولا ہے، جزیرہ عرب ہے، سمجھیں بات۔ یہود کون ہیں؟ وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور پھر انہی سے آگے عیسائی نکلے، مسیحی۔ جو یہودی ہیں وہ عیسائیوں کی دادیال ہیں، مسیحیوں کے دادیال ہیں، مطلب ہے ان میں سے نکلے ہیں۔ جو عیسائی بنے وہ پہلے سب یہودی ہوتے تھے۔ یہ جو عیسائی ہیں یہ تب بنے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان کے عقیدے پر بحث نہیں کر رہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ بحث نہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ جو مسیحی ہیں یہ تب بنے جب عیسیٰ علیہ السلام وجود تشریف لائے، یاد رکھیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کیا تھے؟ وہ عیسائی نہیں تھے، وہ یہودی تھے، وہ یہود میں سے تھے۔ اب سمجھیں بات؟ یہ اس امت کی شان ہے کہ ہم بھی مسلمان، ہمارے پیغمبر بھی مسلمان، یعنی ہمارے پیغمبر اسلام کے ساتھ مبعوث ہوئے، ہم بھی اسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر یہ نعمت اور شرف مسیحیوں کو نصیب نہیں ہوا۔ مسیحی خود تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر مسیحی یا عیسائی ہو گئے، نصارہ، قرآن نے نصارہ کہا ہے۔ مسلمان لوگ آج کل عیسائی کہتے ہیں، اور وہ لوگ خود کو آج کل عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے، وہ مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ لہذا ان کو خوشی ہوتی ہے مسیحی کہلانے سے، تو میں مسیحی کہتا ہوں، کیونکہ ہمارا تو کوئی تکرار، جھگڑا، اذیت تو ہمارا مشرب نہیں ہے۔ ہم تو ہر ایک کے ساتھ محبت اور پیار سے چلتے ہیں، اور ہر بات محبت اور پیار سے سمجھاتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو وہ جو مسیحی بنے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو ان کی امت وجود میں آ گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود تو اپنی امت ہی نہیں تھے، پیغمبر خود اپنی امت تو نہیں ہوتا نا، تو یہ ان کی امت بن گئی مسیحی۔ تو وہ خود کیا تھے؟ جب وہ آئے تو وہ خود یہود میں سے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ یہود میں سے تھے، اور ان کی شریعت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوئی شریعت بھی الگ نہیں دی۔ کیا؟ انجیل میں شریعت کے احکام نہیں ہیں، یاد رکھ لیں، انجیل میں احکام شریعت نہیں ہے۔ تو انجیل کے اندر احکام شریعت الگ سے نازل ہی نہیں ہوئے، تو کون سی شریعت چلی آ رہی تھی؟ شریعت موسوی، شریعت موسوی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور عیسیٰ علیہ السلام خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے متبع تھے، اتباع کرنے والے تھے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہود کہتے ہیں، تو میں نے اس تاریخی تناظر اور تاریخی نسبت میں وہ نام آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ یہود میں سے تھے، یعنی امت موسوی میں سے تھے، معنی یہ ہے، اور انہی کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، وہی برقرار رہی۔ وہ منسوخی آقا علیہ السلام نے کی، آ کر قرآن نے کی۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں خاص قابل توجہ،
یہاں ایک نقطہ اپنے علم کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہی وجہ ہے کہ عیسائی یعنی مسیحی مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہیں، اور ان کی کتاب جو عقیدے کی ایمان کی کتاب ہے آسمانی وہ تو ہے انجیل، مگر تورات اصلاً ان کی کتاب نہیں ہے، تورات یہود کی کتاب ہے۔ مگر دنیا میں یہ جو بائبل کا لفظ آپ نے سنا، آج کیا کہتے ہیں مسیحی لوگ کہ ان کی مقدس کتاب کیا ہے؟ بولیے، ان کی مقدس کتاب بائبل ہے۔ تو بائبل انجیل کو نہیں کہتے، کیا؟ وہ اتنی موٹی کتاب میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام انجیل ہے، تو اصل کتاب ان کی اتنی ہے انجیل، اس کے 4 مختلف ورشنز ہیں، ڈیفرنٹ ورشنز ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ ایک طویل، اس میں میری کتاب ہے تفصیل میں، آپ جانا چاہیں تو جائیں کہ 4 کیوں بنے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھ جانے کے بعد ہر بندہ کلیم کرتا تھا انہوں نے لکھی ہوئی انجیل نہیں دی تھی، زبانی تعلیمات دی، تو بعد میں ہر بندے نے لکھ لی اور کہا یہ اصل انجیل ہے، یہ اصل انجیل ہے۔ ایک اٹھا، اس نے کہا یہ اصل انجیل ہے، اس نے کہا یہ اصل انجیل ہے، تو 133 مختلف نسخے تیار ہو گئے۔ کتنے؟ بولیے، 133 نسخے انجیل کے تیار ہو گئے، تو چلتی رہی 200 سال تک، 200 سال تک چلتی رہی۔ بعد میں پھر ایک بادشاہ تھا قسطنطین اعظم، جس کے نام پر قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل، اور نیا نام استنبول، یہ استنبول شہر جو بنا، تو قسطنطین اعظم نے سارے عیسائی پادریوں کو اور عیسائی مولویوں کو جتنے تھے ان کے اس وقت کے سرے کے چوٹی کے رہنما، ان کے علماء، ان کے پادری، ان ساروں کو جمع کر لیا، 3 دن بند کر لیا ایک بہت بڑے ہال میں، کانفرنس کی۔ اس نے کہا کہ متفق ہو کے ایک انجیل پہ نکلو، نہیں تو شوٹ کر دوں گا ساروں کو۔ انجیل تو ایک آئی عیسیٰ علیہ السلام پر، تم 133 لیے پھرتے ہو، دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے ہمارا، تو اندر گھس جاؤ اور ایک پر اتفاق کر لو۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ریڈیوس کرنا شروع کی، اتفاق کرتے گئے، بالآخر 4 پہ آ کے رک گئے، 129 رد کر دی، اور 4 سے کم نہ کر سکے، پھر 4 گروپ بن گئے، وہ 4 نسخے بن گئے انجیلوں کے، گروپ بن گئے نا بڑے تگڑے تگڑے، لہٰذا وہ انجیل ایک ہے، اس کے ورشن نسخے الگ، مختلف نسخے 4 ہیں۔ سو وہ جو 4 نسخے ہیں چھوٹے چھوٹے، انجیل ہی کہتے ہیں اس کو، اس کے مرتب ایڈیٹر کے نام سے ہیں، وہ بائبل کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ تو باقی کتاب کیا ہوگی؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہی نہیں ہوئی، آپ سمجھیں؟ باقی وہ ساری کتابیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر پورے درمیانے عرصے میں صحیفے نازل ہوتے رہے، وہ اپنی بدلی ہوئی شکل میں جمع کیے ہوئے ہیں سارے، اور بعد میں پھر انہوں نے نئے وحی کے طور پر کچھ لوگوں کو بنا لیا تو ان کے بھی جمع کر دیے ہیں۔ لہذا بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم اور ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔ بائبل کے 2 حصے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پرانے صحائف ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے، اس پہلے حصے کی سب سے پہلی کتاب تورات ہے، اس تورات کے پہلے حصے کی سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات، اس کو پینٹاٹیوک کہتے ہیں۔ اس میں شریعت کے احکام اترے تھے موسیٰ علیہ السلام پر جو طور پر، تو انہوں نے اس کو باقاعدہ بائبل کا حصہ بنا رکھا ہے، اور بائبل کی بگننگ وہاں سے ہوتی ہے، وہ بائبل کی سورہ فاتحہ ہے۔ تورات بائبل کی سورہ فاتحہ ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقی صحیفے ہیں، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، سب کے درست ہیں، غلط ہیں، اصل ہیں، بدلے ہوئے ہیں، بدلی ہوئی حالت ہے، تحریف ہے، مگر انہوں نے جمع کر رکھے۔ یہ کوئی تقریباً 36 کتابچے ہیں اس میں،
ابھی ویسے ہی بائبل کا موضوع چھڑ گیا ہے جی، 36 کتابچے. پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی غالباً 29 کتابچے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں. تو یہ 36 اور 29 کو ملا لیں تو یہ بن گئے کوئی تقریباً 65 کے قریب کتابچے ہیں مختلف لوگوں کے، جن میں سے ایک کتابچہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے 4 ورشنز ہیں، 4 کتابچے کر لیں. 65 میں سے 4 کتابچے وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے، اور 61 کتابچے وہ ہیں جو ان کے علاوہ اوروں پر نازل ہوئے، درست یا غلط جیسا کہ وہ کہتے ہیں. یہ بائبل ہے. تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے مسیحیت یہودیت کا حصہ ہے. مسیحیت یہودیت کا حصہ ہے. یہ ان کا ایک زمانے میں ان کی آپس میں جنگیں بہت رہی ہیں، مگر بنیادی اصل کے اعتبار سے یہ ایک ہیں. سو آج بھی ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف آج بھی ایک ہیں. یہ ساری بیک گراؤنڈ ہے.